عبد المطلب کی وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے جناب ابو طالب کو بلایا۔ ابو طالب جناب عبد المطلب کے بیٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بلکہ سگے چچا تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سے میری مراد یہ ہے کہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا ہیں، یعنی 10 بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے، لیکن جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب ان دونوں کی ماں ایک تھی، یعنی جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے، اور اوروں کی مائیں مختلف تھیں، لیکن جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی ماں ایک تھی۔ تو جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے، میری موت کا وقت قریب ہے، تو میرے مرنے کے بعد تم نے اپنے اس بھتیجے کا اپنے بچوں سے بڑھ کر خیال کرنا ہے اور اس کی پرورش کرنی ہے۔ تو جناب ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، بچپن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کفالت میں گزارا، لڑکپن بھی ان کی کفالت میں گزارا، جوانی بھی ان کی کفالت میں گزاری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بعد بھی بھرپور دفاع کیا، حق ادا کر دیا، کفالت حق ادا کر دیا، دفاع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ لوگوں نے بڑی مخالفت دی، ابو طالب کو بڑے جو ہے وہ کوششیں کی کہ کسی طرح ابو طالب آگے سے ہٹ جائیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع سے اور حمایت سے ہٹ جائیں۔ جناب ابو طالب 1 انچ اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے، اپنی جان کا خوف نہیں ہوتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف ہوتا تھا، تو بڑی حفاظت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن بات یہی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، جسے اللہ چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ جو جناب ابو طالب آخری عرصے تک اسلام قبول نہ کر سکے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور محبت کا حق انہوں نے ادا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آگے بچپن ہے اور لڑکپن ہے وہ اسی طرح جناب ابو طالب کی کفالت میں گزرا۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔